مولانا محمد رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام معززین بالخصوص علماء کرام، مشائخ اعظام اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب ذی وقار، یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا شان نزول علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے، بامی محبت و الفت سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان قبائل سے تھے کہ جو ایام جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اوس و خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہودی پاس سے گزرا تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، یہ آپ مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور محبت و الفت سے رہ بھی رہے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے ایک بندے کو بھیجا، نے کہا تم جاؤ، جا کے ان کو آپس میں لڑاؤ، انہیں ایام جاہلیت کی باتیں یاد کراؤ کہ تم تو ایک دوسرے کے ایسے تھے، اس نے ایسے کیا تھا تمہارے ساتھ، دوسرے کہا تم نے ایسے کیا تھا۔ اتنی باتیں اس نے کی یہاں تک کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور خلاف اتنے ہوئے کہ اسلحہ تک نکال لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور میری موجودگی میں یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ آیت جب اتری تو اختلاف رائے پہ نہیں اتری تھی، حالانکہ اختلاف رائے کو حضور نے باعث رحمت قرار دیا ہے۔ اختلاف امتی رحمت، اختلاف اصحابی رحمت کے بھی ارشاد موجود ہیں۔ اختلاف رائے کا ہونا یہ محمود بات ہے، مذموم نہیں، اور انسان گر ہوں تو وہ ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کی بنیاد پہ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں گے، آپ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا جینا محال کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کا اختلاف نہیں بلکہ یہ آپ کی تفرقہ بازی ہو جائے گی، اور اس چیز سے اسلام نے ہمیں روکا ہے اور فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے تفرقہ بازی نہیں گئے۔ اب جب مختلف احباب نے یہاں پہ باتیں کی ہیں کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ آگے ہم سے چلے گئے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ رب فرماتا ہے ان کی دل جدا جدا ہیں، جبکہ ہمارے اہل ایمان کے متعلق ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہم مسلمانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو ایک دیوار کی طرح ہے، مومن تو ایک دیوار کی طرح ہے جسے وہ ایک دوسرے کو اینٹ جیسے مضبوطی سے پکڑتی ہے، دیوار بنتی ہے، یہ تو مسلمان کی حالت ہے۔ اب وہ جو دشمن تھا، جو اختلاف میں تھا، تفرقے میں تھا، وہ ہم امت مسلمہ کے مقابلے میں آ کے اکٹھا ہو گیا، جبکہ ہم مسلمانوں نے باوجود کلمہ طیبہ وحدت انہیں نے گنوائی، ہر عقیدے پہ جو قطعیات ہیں ان پہ ہمارا اتفاق ہے، لیکن اس اتفاق کے باوجود ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ بات وہی ہے کہ جو پروفیسر صاحب نے کہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں۔ آج نے کہا کہ 97.5 مسلمان ہیں، یہ قیام پاکستان کے وقت تھے، اب 90% کے قریب مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ دن بدن قادیانیت اور عیسائیت ہمارے مسلمانوں کو کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم خوش ہو رہے ہیں امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر کفر پھیل رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ہم
اسلام کی طرف نہیں کوشش کر رہے، ہم جو اپنی جماعت اور تفرقے کی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا ہمارے تفرقے اور ہماری جماعت کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بڑی پیاری جو بات انہوں نے کی تھی، ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، اور میسم بھائی نے بھی کہا تھا کہ جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے، جو بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، یعنی جو بھی جس کا فرقہ ہے، جو بھی جس کی جماعت ہے، جو بھی جس رائے سے جا رہا ہے وہ اس رائے پہ رہے، لیکن دوسرے کو ایکسیپٹ کرے۔ آج ہم باہر ہمیں جاب ملتی ہے کسی کفریہ ملک میں، تو ہم خوشی سے وہاں پہ جانے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب تھے ماشاءاللہ، مکہ شریف سے، وہ حدیث شریف میں وہ پی ایچ ڈی تھے، اور وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے تو جو اختلافی احادیث آتی تھے وہ بڑے زور سے کہتے تھے کہ حاض الحدیث من غلط، وہ شغلیہ انداز میں، لیکن کچھ عرصہ نظر نہ آئے وہ ہمیں۔ میں نے دوست سے پوچھا، وہ استاد نظر نہیں آ رہے ہیں، کہنے لگے کہ وہ امریکہ میں ایک سٹور کے اوپر جو وہ جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں حدیث کا۔ پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر رہے ہیں، اور یورپ میں جا کے، امریکہ میں انکل جانسن کے آگے ہم نوکر بننا ہم پسند کر رہے ہیں، ہم یہودی کے آگے نوکر بننا پسند کر رہے ہیں، ہم ایک عیسائی اور غیر مسلم کے آگے نوکر بننا پسند کر رہے ہیں، لیکن اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی دوسرے فرقے کے، کسی دوسرے مسلک کے ایک مسلمان کو، کلمہ گو کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہے، شروع سے ہے، رہے گا، اور ابھی بھی ہے اور رہے گا بھی، لیکن اس اختلاف رائے کے باوجود جب ہم دوسرے کو برداشت نہیں بلکہ ایکسیپٹ کریں گے تو ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں امن پھیلے گا۔ بار دیگر میں مبارکباد دیتا ہوں اس بانیان محفل کو اور تمام احباب جو یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیر و شکر فرمائے، اور باوجود اختلافات کے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی، بسنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔